کے لب پہ نام آپ کا، اس لیے ہے سب کے لب پہ نام آپ کا، بازار طیبہ میں جب ہو بکے، بازار طیبہ میں جب ہو بکے، کوئی کیا لگائے گا دام آپ کا، کوئی کیا لگائے گا دام آپ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بڑا ہی مقبول ہے یہ سلام آپ کا، بڑا ہی مقبول ہے یہ سلام آپ کا۔ آئیے سب سے پہلے آپ مل کر حبیب کبریا امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی داری نثار کرتے ہیں۔ طیب آواز صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ غیر مسلم بنے ہوئے اور غیر مسلم آپ کی عزت و ناموس پر حملے کر رہے تھے، یہود و نصارہ آپ کی عزت و ناموس پر حملے کر رہے تھے، تو دوسری طرف کچھ لوگ اسلام کا لباس اوڑھ کر کے لوگوں کو شرک و بدعت کا خوف دلا کر کے کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب کی نفی کی جا رہی تھی، کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ عالیہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کو شرک و بدعت کہا جا رہا تھا، کہیں پر اولیاء کرام سے دور رہنے کی اور لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا ظالموں کا مقابلہ کر کے اور اپنے قلم سے ظالموں کی پٹائی کر کے بتا دیا کہ اگر کہیں بھی ناموں سے رسالت پر آپ کی ضرورت پڑے تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں تنہا ہوں، لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ تنے تنہا میدان میں ڈٹ جانا اور حضور کی عزت اور ناموس پر کبھی آج نہیں آنے دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ہی ہم کو سبق دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہر میدان میں جو تحریک ہم نے لبیک یا رسول اللہ شروع کی ہے، اسی کا اعلیٰ حضرت کا یہ منصور ہے کہ جہاں جہاں آپ کی ضرورت پڑی وہاں اعلیٰ حضرت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے یعنی یا رسول اللہ میں اپنے تن من دھن اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہم سب نے بھی یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ شروع کی ہے اور ہم ہر میدان میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے نیچے ہم ہر میدان میں، چاہے وہ برائی کا میدان ہو، بے حیائی کا میدان ہو، یا لوگ اور جانب پیر ہم کو پھنسا کر کے ایمان برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں، یا پھر گستاخان رسول کفار اور مشرکین ہمارے نبی کی عزت اور ناموس پر بار کرنے کی سوچ رہے ہوں، انشاءاللہ ہم کسی کو بھی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم کو صرف یہی ڈر اور خوف دکھا کر کے بہکایا جاتا ہے کہ تم کو گرفتار کر لیا جائے گا، تم کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا، تمہاری جانیں لوٹ لی جائیں گی، تم کو بے عزت کر دیا جائے گا۔ آج ہمارے قوم مسلم کے نوجوان آج بڑی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، دن بدن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بہن کو کوئی گندی نظر سے دیکھے تو آپ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں گے، آپ اس سے بالکل بھڑ جائیں گے، لڑنے کی کوشش کریں گے، سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے باپ کو کوئی گالیاں دے تو ہم اس سے لڑ جائیں گے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جو ذات ماں باپ سے زیادہ بلند، جس کے صدقے ماں باپ جیسی دولت ہمیں ملی، اس ذات کی بارگاہ میں گستاخی ہوتی ہے تو آخر ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کہ ہم خاموش رہ سکتے ہیں؟
ہرگز ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہی نظریہ ہم کو دیا ہے، ایمان عشق و محبت۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پر جاں فدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ ایک جاں بلکہ دو جہاں فدا، نہ ایک جاں بلکہ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا۔ کہتے ہیں دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کہ کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کر دوں، اپنی جان کو قربان کر دوں۔ پھر کہتے ہیں میں اگر اپنی جان کو قربان کر دوں تب بھی میرا اس سے دل نہیں بھرا، میں چاہتا ہوں کہ دونوں جہان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، آپ کے لیے قربان کر دوں۔ پھر کہتے ہیں نہ دو جہاں بلکہ دو جہاں فدا، پھر کہتے ہیں دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، یعنی دونوں عالم آپ پہ قربان کرنے کے بعد بھی یا رسول اللہ میرا جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ اگر کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو آپ کی عزت و ناموس پر قربان کر دیے جاتے۔ اس ذات اقدس کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا خاندان جو تھا وہ بڑے اعلیٰ اور حکومتی منصبوں پر عہدوں پر فائز تھا، لیکن آپ کے دادا کے وقت سے آپ کی جو یہ چل رہا تھا اس کے بعد سے ایک آپ کے بارگاہ میں آپ کے خاندان میں فقیری کا جو نظریہ شروع ہوا، اور آپ کے دادا اور آپ کے والد گرامی خود اپنے وقت کے کتب تھے اور بڑے بہترین عالم دین اور ایک نایاب عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہمیں سمجھنے کے لیے آج اسی ذات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہم نذران عقیدت پیش کریں اور اس کا نظریہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ آج ہماری قوم کے اندر بڑے جعلی پیر اور جعلی عالم اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنے والے موجود ہیں جو کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر صرف اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ آج درگاہوں پر جو حالات بنا رکھے ہیں وہ کس کی نظروں سے غائب ہیں؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں؟ آج وہ جعلی پیر جو خود کو پیر کہلاتے ہیں اور اصل پیروں کو بدنام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اصل ہستیاں کو لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، آج درگاہوں پر جو گندگی کا ماحول ان جعلی پیروں نے پھیلا رکھا ہے، کیا وہ پیر ہو سکتا ہے جو 10 انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے رہے؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک چاندی کی انگوٹھی مسلمان کے لیے جائز ہے، مسلمان مرد کے لیے جائز ہے۔ تو میں بتاؤ جو آدمی اپنے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے ہوا ہے وہ کھلا پاسی کے مولی کھلا گناہ کر رہا ہے اور ہم نے اس کو پیر سمجھ رکھا ہے۔ ہم اس کو پیر سمجھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کے پیر چوم رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کچھ پیر ایسے گھوم رہے ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ میرا تصور کر لو اور آپ کے سارے بے پار ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیں اس دنیا عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیر کون ہو سکتا ہے اور صحابہ کرام سے بڑھ کر مرید کون ہو سکتا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم نماز ادا نہ کرو، صرف میرا تصور کر کے تمہیں کامیابی مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس پر چھوڑ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس پر چھوڑ گیا۔ بتائیں ان جعلی پیروں کے کہنے میں آ کر کے ہم رسول پاک کے فرمان کو بھول رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو پیر عورتوں سے بے پردہ ہو کر کے بات کرے، مریدوں سے اپنے پیر دبائے، ہاتھ چمبائے اور نمازوں کو منع کرے اور خود نماز ادا نہ کرے، یاد رکھیں وہ ولی اللہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ولی الشیطان ہے، نہ اس سے آپ مرید ہو سکتے ہیں نہ اس کے بیعت جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جو نظریہ بیان کیا، پیر کی 4 شرائط بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب تم کسی پیر سے مرید ہو تو اس میں 4 چیزیں دیکھ لو۔ پہلے تو یہ کہ پیر سنی اور صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ
صحیح ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں دوسری بات ارشاد فرمائی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ اتنا علم ضرور رکھتا ہو جو اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے خدا کر سکے. اب جن کو وضو اور غسل کے فرائض یاد نہیں ہیں وہ پیر بنے گھوم رہے ہیں اور ہم ان کی دست بوسی اور ہاتھ چوم رہے ہیں کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں. ایسے پیروں کا بالکل بائیکاٹ کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو پیر ہوگا نا وہ عالم ضرور ہوگا. ہر عالم پیر نہیں ہوتا لیکن جو پیر ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھ لیں کہ اس کے پاس اتنا علم ہے یا نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ضرور ہونا چاہیے. یعنی یا تو اس کو کسی سید نے خلافت دی ہو یا پھر وہ خود سید ہو ورنہ اوپر سے فیض نہیں پہنچے گا. پھر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق کے مولن نہ ہو یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہ شرائط پیر کے بیان کی. آج لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈے میں آ کر کے جعلی پیروں سے بیعت ہو کر کے طرح طرح کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اس طرح نہ کریں. پیر کیسا ہونا چاہیے؟ پیر اگر دیکھنا ہے آپ کو تو پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کو دیکھو. آج ہم کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا تھا ایسے ماحول میں کہ سارے پیر جو اپنی دکانیں چلانے والے تھے جو بڑے اسٹیجوں پہ آ کر چیخ اور پکار کرتے تھے بڑی شعلہ بیانی کرتے تھے لیکن جب حضور کی عزت اور ناموس پر لوگ سوال اٹھانے لگے تو ان کی زبانیں گونگی ہو گئی جس سے پتہ چلتا ہے وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہیں. کیوں کیا صرف پیر وہی ہے جب حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو تو وہ اپنا تن من لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اس کا دل دھڑک اٹھے اور وہ ظالموں کو جواب دینے کے لیے میدان میں آ جائے. الحمدللہ ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھیں صرف ایک چیز ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم کو نظریہ دیا ہے وہ صرف حضور کی محبت ہے. آج ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف گیدڑ ہیں اور ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے سامنے ٹک سکے بلکہ مومن ایک بھی ہو تو تنے تنہا ان کو کافی ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں یہ ابھی کی بات ہے. سارے بڑے اچھل رہے تھے لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے صرف ایک ہی بیان دیا کہ تم بڑے اچھل بول رہے ہو. میں ڈیبیٹ کی نہیں کہتا. تم سارے اپنے گرو گھنٹالوں کو لے آؤ سارے پنڈتوں کو لے آؤ اور ایک آگ جلائی جائے اس میں بھی کودتا ہوں تم بھی کودو. جس کا دین سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا. صرف مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ فرمانا تھا. سارے چپ ہو گئے کسی کی بھی ہمت اور ضرورت نہ ہوئی کہ وہ بول سکے نہیں آ سکے میدان میں. تو ڈرنے کی ضرورت اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے دیے. نظر ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اگر جان چلی بھی جائے تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو نظریہ دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ نظریہ دیا ہے کہ کسی کے سامنے نہ بکنا ہے نہ جھکنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں نان پارا کا ایک نواب تھا. لوگ اس کے شان میں بڑے قصیدے لکھا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو بہت انعام و اکرام دیا کرتا تھا. کسی نے آگے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اس نواب کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ لکھ دیں آپ کو بڑے انعام اور اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا نواز دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت کی ایمانی غیرت جاگی حضور کا عشق جاگا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ احمد رضا کا قلم لکھے گا ضرور لیکن وہ کسی دنیا دار کی شان میں نہیں مدینے والے کی شان میں لکھے گا. اور لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر اعلیٰ حضرت ایمانی غیرت جاگتی ہے اور کہتے ہیں آخری مصرے میں کروں رضا مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین یہ نہیں ہے کہ میں کسی دنیا دار کے قصیدے گاتا رہوں. میرے تو آقا
میرے تو مالک مدینے والے کے تاجدار ہیں، جب بھی میرا قلم اٹھے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہی اٹھے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جس نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن شریف کا ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جس نے 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا اور مسند افتاء کو سنبھالا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی چرچے ساری دنیا میں آج بھی ہوتے ہیں اور تا قیامت تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ کوئی دنیا دار کا ذکر کرتا تو اس کے ذکر ختم ہو جاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے لیڈران کو بھول جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا آج 103 سال ہو گئے آپ کو وصال کیے ہوئے، لیکن آج ہم اتنے بعد میں پیدا ہونے والے آج بھی اعلیٰ حضرت یہاں شان بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یاد کرو قرآن پاک، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے رب کے فرمان کو بیان کیا، مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، تو آج مصطفیٰ کے چاہنے والے اعلیٰ حضرت کی محفلیں سجا رہی ہیں، اور دن بدن آپ کے عقیدت مندوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا ڈنکا تا قیامت تک بجتا رہے گا۔ بروز محشر بھی آپ کو وہ عزت اور انعام سے نوازا جائے گا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، آپ جبل پور میں ایک بیان کے دوران، آج لوگ کہتے ہیں صلاۃ و سلام مت پڑھو، کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں ہم درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، لیکن ہم صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدہ سلام کا پیش کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مومنوں کا عقیدہ ہے اور قرآن کا فرمان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنوں کے نبی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے، تو ہمارے نبی زندہ ہیں اور ہم ان کو اپنی جانوں سے زیادہ قریب محسوس بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اگر ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو پھر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے اگر جواب آ جائے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام کی ہو، تو بتائیں وہ کتنی قسمت والے لوگ ہیں، ان کا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ آج جو لوگ چمک رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اگر چمک رہے ہیں، اگر عاشقان مصطفیٰ چمک رہے ہیں تو وہ صرف حضور کی ذات ہے، نہ کوئی دنیا دار چمکا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ بھی بالکل حل کر دیا، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جو بھی چمکے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی چمکایا ہے ان کو، اور انہی کے چمکانے سے چمکے ہیں، ورنہ آج بڑے بڑے لیڈران ختم ہو گئے۔ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جہاں حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، میرے آقا وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اپنے مومن اپنے غلاموں کی جانوں سے زیادہ وہ قریب ہیں، مومنوں کی جانوں سے زیادہ وہ قریب ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے چشمدید واقعات کے نظر کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل پور کی سرزمین میں ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات بیان کر رہے تھے، حضور کی شان اقدس میں ترانے گا رہے تھے، حضور کی شان بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! اس مجلس میں حضرت علامہ مفتی برہان الحق صاحب اور ایک مرد صالح وہاں پر موجود تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تقریر کے دوران ہماری آنکھ لگ گئی، ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کی۔ اللہ اکبر! یہ تو وہ مرد صالح بیان کر رہے ہیں جن کی نیند لگ گئی ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی شان تو دیکھو، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، اچانک کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ممبر سے اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر جب محفل ختم ہوتی ہے،
لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار یہ کیا ماجرا ہے، بیان کے دوران تو کوئی صلاۃ و سلام پڑھنا شروع نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت نے صلاۃ و سلام کیوں پڑھا؟ لیکن جب پروگرام ختم ہوا تو مفتی برہان الحق صاحب نے بیان کیا کہ ہم جب بیان سن رہے تھے ہم محب خواب ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تب لوگ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب یہ لوگ مرد صالح خواب میں حضور کا دیدار کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر رہے تھے اور آپ کی تعظیم کے لیے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے منبر نور سے اتر کے کھڑے ہو گئے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس ہستی کا نام ہے جس کو حضور نے بارہا اپنی زیارت مقدسہ عطا فرمائی، اور آپ کو حیات ظاہری میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بذات خود آمنے سامنے آپ کی زیارت کرائی، اور ہم جانتے ہیں کہ میرے آقا جسے چاہیں زیارت کرا سکتے ہیں، جسے چاہیں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں، اور جلوہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو آپ کے عاشق ہوتے ہیں۔ منافقوں کے نصیب میں کہاں ہے ان کے جلوے دیکھنا، وہ تو خوشبو بھی جنت کی ناپاک پائیں گے جنہوں نے میرے حضور سے بغض کیا ہے۔ حضور کی محبت ہی عین ایمان ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس ذات مقدسہ کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا یقین دیکھیے آپ، اعلیٰ حضرت کہا میرا روزہ ہے تو والد عرض کرتے ہیں کہ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو میں نے گیٹ بند کر دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اعلیٰ حضرت کے جواب سنے، بچپن میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن جس کے حکم سے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کو گیٹ کھول کر کے باہر لے آئے۔ یہ بچپن کا نظریہ آپ کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ہم یہ نظریہ اپنا پیدا کر لیں تو ہماری قسمت بھی جگمگا اٹھے گی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ نظریہ پیدا ہو جائے تو پھر ہر گناہ سے انسان بچ سکتا ہے، کامیابی اس کا مقدر ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس ذات گرامی کا نام ہے۔ آج ہم ایسی شخصیات کو بھول چکے ہیں اور صرف ان جعلی پیروں کے چکر میں پڑ گئے کیونکہ وہاں سہولیات مل رہی، کچھ مت کرو بس پیر پیڑھی کرتے رہو کام ہو گیا۔ یاد رکھیں سارے اصول ختم کر دیں، ایسے پیروں سے بالکل بائیکاٹ کر دیں۔ پیر وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، ورنہ کوئی پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، درگاہوں پر گندگی کا ماحول ان جھوٹے پیروں نے بنا رکھا ہے۔ درگاہ پہ جائیں کسی پیر کے کسی کے ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں صرف وہاں پر فاتحہ پڑھیں اور واپس آ جائیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھول پیش کریں اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اور کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عرس مقدسہ پر جو ایک بڑی عظیم چیز تھی جن کے بارگاہ میں ہم عقیدت پیش کرتے ہیں، آج ان عرسوں میں ان جعلی پیروں نے اور ان اپنے دھندے چلانے والوں نے، دکانیں چلانے والوں نے میلے ڈھیلے لگا کر کے یہ سب ناجائز حرام ہے۔ اس شریعت میں کہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس پر لڑکیوں کو بلایا جائے، میلے ڈھیلے لگائے جائیں اور ڈھولک وہاں بجائی جائے، ساری چیزیں یہ شریعت کے خلاف ہے، بالکل ایسا نہیں۔ اگر آج بھی اسے دیکھنا تو بریلی شریف آپ جا کر کے دیکھیں، پوری بریلی شریف میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کوئی گلی ایسی نہیں ہوتی جس میں عاشقان اعلیٰ حضرت موجود نہ ہوں، لیکن پوری بریلی میں لاکھوں کے مجمع میں آپ کو ایک بھی نہیں عورت مل سکتی اور نہ کوئی میلہ ڈھیلا مل سکتا ہے، اور نہ کوئی آپ کو پیر فقیر سڑکوں پہ بیٹھا ہوا مل سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جو یہ اس کو فیض کے دریا جو روا ہوئے وہ آج تک چل رہے ہیں، آج بھی آپ کی نسل ناز کر رہی ہے۔ ابھی 2 سال قریب ہوئے حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ آپ نے سبق دیا تھا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ دل سے جدا کر دے، جو نبی کا نہیں ہے اسے دل سے نکال کے پھینک دو۔
نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ ان کے فتوے بدلتے ہیں کبھی۔ حضور تعالی شریعہ فرماتی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر مال اور جان سب ان پر فدا کر دے، ماں باپ بھائی بہن سب حضور پر فدا کر دو، سب ان پر قربان کر دو۔ میرے اعلیٰ حضرت کی نسلیں آج بھی یہی سبق دے رہی ہیں اور کل صبح قیامت تک انشاءاللہ دیتی رہیں گی اور آپ کا نام زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم ایسی ہستیوں کی ہسٹری پڑھیں، ان کا اتہاس پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ جو نقل کرنے والے ان کو چھوڑو، اصل کو اپناؤ۔ جو اصل عقیدہ پیروں اور علماء کرام نے اور جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے اس کو اپنائیں۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ پیر ایسا ہونا چاہیے، جو میں نے 4 شرائط آپ کے سامنے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت کو وہ یقین تھا کہ آپ جب پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جہاز جو تھا اس میں چلتے ہوئے دریا میں طوفان آ جاتا ہے، سمندر میں دریا، اس کا جو کپتان تھا وہ اعلان کرتا ہے سارے لوگ اپنی حفاظت خود کریں، طوفان آ گیا، سارے لوگ بے چین ہو جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے درود شریف کا ذکر کرتے رہتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ طوفان کی کیا مجال کہ وہ جہاز کو ڈبا سکے، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پڑھ کر کے جہاز میں سوار ہوا ہوں جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی، قسم خدا کی یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جو دعا میرے نبی نے ارشاد فرمائی تھی میں اس کو پڑھ کر کے اس میں سوار ہوا ہوں، طوفان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ میرے جہاز کو ڈبا سکے۔ پھر اعلیٰ حضرت سب سے علیحدہ ہو کر کے جہاز کی چھت پر چلے جاتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آقا میں نے آپ کا نام لے کر کے کہہ دیا ہے کہ جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب تو لوگ آپ سے ہی لگی ہوئی ہے، آپ ہی بچانے والے ہیں۔ پھر مضمون تیار کرتے ہیں اور اشعار کہتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو کشتی تمہاری جانی، تم ہی پہ تھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ مضمون بیان کرتے ہیں، با خدا خدا کی قسم وہ جہاز صحیح سلامت جدہ پہنچ جاتا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا یقین ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو وہ نظریہ دیا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، دریا کا رخ بدل جائے، زمین آسمان ہو جائے، دن رات میں بدل جائے، رات دن میں بدل جائے، چاند سورج میں بدل جائے، سورج چاند میں بدل جائے، لیکن جو میرے نبی نے فرما دیا وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو نظریہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ سے کوسوں میل دور تھے تو بریلی کی سرزمین سے پڑھا کرتے تھے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یہاں بھی درود شریف آپ پر بھیج رہے ہیں، پھر بھی عرض کر رہے ہیں حضور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں، آپ نے دوسری بار جب حج کے لیے گئے تو آپ نے زیارت کی تمنا پیش کی، خواہش پیش کی، لیکن وہ پہلی رات جو مقبول دعا قبول نہیں ہو سکی تو اعلیٰ حضرت پھر اپنا قدم چلاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھر اپنی عاجزی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی جب دعا قبول ہوئی اور عالم بیداری میں حضور نے اپنا دیدار اعلیٰ حضرت کو کرایا تو پھر کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ نظریہ ہم کو دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو پھر عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ و سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھ و سلام۔ اعلیٰ حضرت نے وہ نظریہ ہم کو دیا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے احسان
ادا ہی نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت کی تعریف اگر کرنے کے لیے لگ جائیں تو باخدا رات ختم ہو جائے, بیان کرتے کرتے ختم ہو جائے, لیکن اعلیٰ حضرت کی شان بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان بیان کرنا یہ کس کے ساتھ کس کے بس کی بات ہو سکتی ہے, کس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ حضور کے غلاموں کی شان بیان کر سکے. اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نظریے کو اپنائے. میرے آقا علیہ صلوات و تسلیم کے پیارے دیوانوں, ہم کل بھی حضور کی عزت اور ناموس کے لیے تیار تھے, آج بھی تیار ہیں, اور ہمیشہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم بھی تیار رہیں گے, اور ہم اپنی نسلوں کو یہی بتا کر کے جائیں گے کہ ورثے میں چھوڑ جاؤں گا اس کے ندی کی لگن, میری نسلیں بھی کہیں گی لبیک یا رسول اللہ. ہم یہی نظریہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے, اپنی نسلوں کو بھی بتائیں گے, اپنے نوجوانوں کو بھی بتائیں گے کہ چاہے دنیا میں کیسی ہی آفت کیوں نہ آ جائے, کسی بھی طاقت کا مقابلہ کیوں نہ کرنا پڑ جائے, لیکن یاد رکھو کہ سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی ہے, وہی احکم الحاکمین ہے. کسی سے ڈرنا نہیں ہے, کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے, کسی کے ٹکڑوں پر بکنا نہیں ہے. ہمیں خریدنے والے کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے مسلم مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ قرآن پاک کا فرمان ہے. خریدنے والا رب ہے, اور سودا کرنے والے کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہیں. بکنے والے کون ہے؟ مومن ہیں. جب اتنا اچھا سودا ہو, اتنے اچھے بکنے والے ہوں اور اتنے اچھے بیچنے والے ہوں, اور جب خریدنے والا رب کائنات ہو, سب کا حاکم ہو, تو پھر کسی کے سامنے کیوں بکے, کیوں جھکے؟ نہ سر جھکا کے دیے, نہ منہ چھپا کر کے دیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. اعلیٰ حضرت نے وہ نظریہ دیا کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اعلیٰ حضرت نے یہ نظریہ ہم کو دیا. جب ہم حضور کی بارگاہ میں جان قربان کر سکتے ہیں اور یقیناً کر سکتے ہیں, تو کیا حضور کی عزت و ناموس اور آپ کی شریعت مطالعہ کی خاطر, حضور کی خاطر کیا ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ جان دینا آسان ہے کہ گناہ چھوڑنا آسان ہے؟ کیا ہم حضور کے خاطر, حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز ادا نہیں کر سکتے؟ پڑھیں گے نماز, آج سے عہد کریں 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے, 1 وقت کی بھی نہیں چھوڑیں گے. جو شریعت مطالعہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں گے. بس جو حضور نے حکم دیا, جو شریعت نے حکم دیا, اسی پر عمل کریں گے. جب یار جان دے سکتے ہیں تو یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ختم کرو. ٹی وی, ڈرامے, فلمیں, سب اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے لباس پہنانا اور گانے بازے سب ختم کر کے صرف ایک ہی, انہی کے گن گاؤ جن کے صدقے میں بنے ہیں, جو حشر میں, قبر میں اور ہر جگہ کام آنے والے, جو جانوں سے زیادہ قریب ہیں, انہی کے گن گائے انشاءاللہ. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.